الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہیں، جو تمام جہانوں کے خالق، مالک، حاکم اور شارع ہیں۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص نبی آخر الزمان امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو صحت و عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرمایا، رمضان میں داخل کیا، اور یہ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو شب قدر جیسی راتوں سے استفادے کی توفیق دی، اور یہ راتوں میں کہ ہم کو مہلت عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، مسلمان ایک جسد واحد ہے، یہ ایک امت ہے۔ یہ کوئی کسی ملک میں یا کسی خطے میں رہنے والے مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے کسی گروہ کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک نظریے کے تحت یہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی بر اعظم میں ہو، وہ ایک امت کے طور پہ جیتے ہیں۔ ان کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور ان کے مقاصد ایک ہوتے ہیں، اور ان کی بھائی چارگی مثالی ہوتی ہے، ان کی اخوت مثالی ہوتی ہے، ان کی ہمدردی، ان کی غم گساری مثالی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کو خیر امت کہا گیا ہے۔ خیر امت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ امت اس دنیا میں خیر کو برپا کرنے، شر کو مٹانے، عدل کو قائم کرنے اور ظلم کو ختم کر دینے کے لیے برپا کی گئی ہے۔ حضرات محترم، آج یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس سال کے رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اور تمام عالم اسلام 7 اگست 1989 سے 1979 سے ایک خاص طور پہ اس آخری جمعے کو رمضان کے مناتا ہے، اور اس کو یوم القدس کے طور پہ ہم جانتے ہیں۔ یوم القدس کیوں منایا جاتا ہے، اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے تمام امت کو کیا پیغام دیا جاتا ہے، اور اس پیغام کے ذریعے سے ہم کو کیا کام کرنا ہے، اس کی طرف مائل کرنے کی تمام عالم اسلام میں بالخصوص آج آخری جمعے کے دن متوجہ کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، فلسطین ایک بہت ہی قدیم تہذیب کا نام ہے۔ ہم دیکھیں گے تاریخ، ماہرین تاریخ کے اگر کتابوں کو اٹھا لیں گے، ان کے ریکارڈز کو دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ ماہرین ارضیات کی جو تحقیقات ہے اس کا مطالعہ کریں گے، تو کم و بیش 8,500 سال کی تاریخ ہم کو ارض فلسطین کی دکھنے میں ملتی ہے۔ اور ارض فلسطین جس کو 1948 کے بعد سے یا 1917 کے بعد سے اس کو فلسطین کا نام دیا گیا ہے، اس سے پہلے یہ ملک شام کے طور پہ جانا جاتا تھا، اور یہ بہت ہی وسیع وہ عریض خطہ تھا جس کے اندر آج کا جو ہے اردن بھی اس کے اندر آتا تھا، اور عراق بھی اسی کے اندر شامل تھا۔ حضرات محترم، فلسطین کی تاریخ کو اگر اور ہم بالکل اور مختصراً کریں تو 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ار شہر، بابل شہر عراق سے فلسطین کی طرف آپ کی جو منتقلی تھی، اور اللہ کے حکم سے، اور اس کو اپنا ایک دعوت الدین کا ایک مرکز بنانے کا، وہاں سے ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی 2 اولادیں ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل، جس سے بنو اسماعیل کی، اور دوسری جو ہے حضرت اسحاق، جس سے بنو اسحاق ہوئی۔ حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب، پھر حضرت یعقوب کی جو نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل کے طور پہ ہم جانتے ہیں، بنی اسرائیل کے نام سے ہم کو یاد کیا جاتا ہے۔ بنو اسماعیل میں انبیاء سے کوئی نہیں سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ امام المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں،
اور ان کی فضیلت اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بنی اسرائیل کیونکہ ایک عرصے تک یہ یہاں پہ ان کو نبوت کے فرائض ان کو دیے گئے اور بہت سارے بے شمار ان کے پاس انبیاء ان کے پاس مبعوث کیے گئے ہیں۔ حضرت یعقوب کا جب واقعہ پڑھیں گے ہم حضرت یوسف کے طور پہ، تو حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک سازش کے تحت کنویں میں ڈالا، پھر لے آ کے مصر میں ان کو بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف کی ایک لمبی جدوجہد ہے، استقامت ہے، عزیمت ہے، جس کے ذریعے سے انہوں نے مصر کے ایک کفر کدے کو وہاں پہ اسلام کی دعوت سے منور کیا۔ حضرت یوسف نے جب حضرت یعقوب کو مصر میں آنے کی دعوت دی تو یہاں سے بنی اسرائیل جا کے اپنا سیٹلمنٹ مصر میں کر لیتے ہیں اور یہ عرصے دراز تک مصر میں ہی رہتے ہیں۔ مصر کے بعد یہاں پہ پھر جو فرعون تھا، فرعون سے مسلمانوں کی ایک کشمکش ہوتی ہے اور فرعون بنی اسرائیل کے اوپر عرصے حیات تنگ کر دیتا ہے، مظالم کرتے ہیں۔ فرعون جو بادشاہ تھے وہاں کے، ان کا نام فرعون تھا پہلے، اور اسی طرح سے وہاں پہ پھر حضرت موسیٰ کو حکم دیا جاتا ہے کہ فرعون کے استبداد اور ظلم کے خلاف وہ کمر بستہ ہو جائیں، اور حضرت موسیٰ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں دعوت دین کو لے کے۔ پھر اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ کو فتح دیتا ہے فرعون کے لشکر پر، اور فرعون کو غرق دریا کر دیتا ہے، نیل کے اندر ڈبو کر اس کو ایک نشانہ عبرت بنا دیتا ہے قیامت تک کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو حکم ہوتا ہے اللہ کی جانب سے کہ جاؤ اور جو جبارین ہیں، جو عمالقہ ہے، جو فلسطین پہ جو قبضہ کرے ہوئے ہیں اور فلسطین جیسی امن و سکون کی جگہ کو یہ لوگ فتنہ و فساد کے ذریعے سے تباہ و برباد کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکلتے ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کی اور بنی اسرائیل کی امت کی جو تباہی کی نشانی تھی، وہ تباہی کی نشانی یہ تھی کہ انہوں نے انبیاء کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو اپنی من گھڑت تعویلوں اور اپنے فضول کی حجتوں میں اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالا، انبیاء کا قتل کیا، اور اس کے علاوہ انبیاء کو یہ بھی تہمت باندھی کہ یہ اللہ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس طرح سے یہ امت مختلف ذریعوں سے اللہ کی نافرمانی کی یہ مرتکب ہوئی۔ کے بعد حضرت موسیٰ کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ عمالقہ جبارین بہت ہی خطرناک یہ قوم ہے اور یہ بہت ہی شر فتنہ انگیز اور لڑاکو قوم ہے، اس سے ہم لڑ نہیں سکتے۔ موسیٰ تم جانے اور تمہارا خدا، اور تم جا کے اس سے برسر پیکار ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ اس کے بعد 40 سال تک ہم دیکھتے ہیں وادی سینا میں، تہہ سینا میں، صحرا میں اللہ رب العزت ان کو گمراہ کر دیتا ہے، راستہ نہیں دیتا، اور یہ 40 سال تک اسی صحرا میں صحرا نوردی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے ذریعے سے پھر ان کو ہدایت ملی ہے۔ اس کے بعد حضرت یوشع ان کو جو ہے 12 قبیلوں میں پھر حکومت ان کو قائم کر کے دیتے ہیں۔ قریب 350 سال تک یہ حکومت چلتی ہے۔ یہ چلنے کے بعد یہ حکومت، اس کے بعد پھر یہ لوگ اپنی عیش پرستی، دنیا پرستی، مال پرستی اور اپنے اقتدار کے لالچ میں پھر سے یہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ان کے پاس سے جو تابوت سکینہ تھا وہ بھی جو پڑوسی جباری تھے وہ کھینچ کے لے کے چلے جاتے ہیں، عمالقہ ان کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس آ کے پھر ان سے منت و سماجت کرتے ہیں کہ عمالقہ کے بارے میں ہمارا ایک سردار بنا دیجیے جس کے خلاف ہم جنگ کریں۔ طالوت اور جالوت کا قصہ بھی قرآن میں ہم کو پڑھنے میں آتا ہے۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے جو خالفین کا کفار کا جو گروہ تھا اس کو اللہ رب العزت اس کو شکست دیتا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے یہاں پہ پھر سے بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ حضرت داؤد کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عرصہ جو ہے حضرت داؤد کا 1004 قبل مسیح سے لے کر 965 قبل مسیح۔ قبل مسیح میں کیا ہوتا ہے؟ تاریخ نیچے آتی ہے، تو تاریخ کم ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیچے تاریخ جس طرح سے کم ہوتے جائے گی وہ نیچے زوال کی طرف آتی ہے تاریخ۔ اس کے بعد کا آج کا دور اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو 1004 سے 965 قبل مسیح تک حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمرانی رہی۔ ان کے بعد ایک بہت عظیم المرتبہ پیغمبر اور حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کی حکومت قائم ہوئی، جو تقریباً 39 سال تک یہ باقی رہی۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ پھر گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ان کی جو شرارتیں تھیں اس طرح سے جاری رہی اور ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے رہے، آپس کے اتحاد کو پارا کر دیا۔ تو اس کے بعد
بابل کا ایک بادشاہ جس کو بابل آج جس کو میسوپوٹامیہ بیبیلون یا جس کو عراق کہا جاتا ہے، وہاں کا ایک بادشاہ بخت نصر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور یروشلم یعنی فلسطین اور شام کے تمام علاقے کو، اور یہ بیت المقدس جس کو القدس کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام یہودیوں کو یا تو تہہ تہہ کر دیا، اور باقی جو بچے تھے ان کے بچے عورتیں اور جو نوجوان تھے ان کو قیدی بنا کر اپنے ملک کو لے کے چلے گیا اور وہاں پر ان کو رکھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 168 قبل مسیح میں یہاں پر جو روم کے جو بادشاہ تھے یہ غالب آ گئے۔ روم کے بادشاہ غالب ہونے کے بعد پھر سے انہوں نے یہ علاقہ جو تھا روم کی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ اس کے بعد رومیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا اور انہوں نے عیسائیت کو اپنا لیا۔ اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ یہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ظلم کیے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور جیسا ان کا عقیدہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو مسلوب کیا اور حضرت عیسیٰ کو قتل کر ڈالا ان کے عقیدے کے مطابق، تو ان کا یہاں پہ جوش انتقام بھڑک اٹھا اور اتنی تباہی مچاتے ہیں کہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، یہاں سے وہ لوگ نکل کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل کی، اور اسرائیل کا جو دعویٰ ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور ہم کو یہاں سے بے دخل کیا گیا تھا۔ تم کو بے دخل کس نے کیا؟ سب سے پہلے اس کے اوپر ہم کو غور کرنے کی بات ہے۔ مسلمانوں کو ایک جابر اور غاصب کے طور پہ یہ لوگ اپنی میڈیا کے ذریعے سے، مختلف ذرائع کے ذریعے سے عام ذہنوں کو مسموم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو تاریخ کے اوراق کو پلٹنے اور تاریخ کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے آخری جمعے کو یوم القدس کے طور پہ منایا جاتا ہے، تاکہ مسلمانوں کو جو عالمی استعمار ہے اور جو مسلمانوں کے دشمن جو طاقتیں ہیں ان کی سازشوں سے اور ان کی خباثتوں سے تمام مسلمانوں کو اور تمام دنیا کو روشناس کیا جائے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2000 اب جو آگے ہیں 2025 میں ہیں، 2025 میں ہیں، تو یہ جو خزیہ اٹھا ہے 1917 کے اندر، جو ایک ہوتا ہے بالفور ڈکلیریشن جس کو کہتے ہیں، جو برطانیہ کا تسلط تھا، تو یہ 100 سال پہلے یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، آل اسرائیل ہے، بنی اسرائیل ہے اور ہمارا وطن فلسطین ہے۔ اگر تاریخ کو دیکھیں گے کہ 2000 سال تک ان کا نام و نشان فلسطین میں نہیں تھا، اور اگر ان کی آبادی بھی تھی تو 3 سے 5% کی آبادی تھی، اور وہاں کے جتنے بھی، اور یہ ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہے کہ بعد عربوں نے نقل مقامی کرتے ہوئے اپنے علاقوں سے ہجرت کرتے ہوئے فلسطین میں شام میں بود و باش اختیار کی، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ وہاں کے جو فلسطینی تھے، جو وہاں کے نیٹو تھے، وہاں کے باشندے تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور مشرفہ اسلام ہو کر وہاں کی جو تعداد تھی اور جو وہاں کی آبادی تھی، تقریباً آبادی 95% تک وہ مسلمان ہو گئی، اور یہ 5% کے جو یہودی تھے اور پھر باقی کے جو تھوڑے سے عیسائی بھی وہاں پہ بستے تھے، ان لوگوں کو دیکھ کر تو یہاں پہ 1 2 4 چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنا پڑتا ہے ہمیں۔ یہ تو ایک پہلا میں نے ابتدا بتا دیا کہ اسرائیل کی ابتدا کیا تھی۔ اب یہاں سے اور ایک دور شروع ہوتا ہے 1897 1897 سے 1897 سے ایک زائنسٹ موومنٹ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ ایک زائنسٹ موومنٹ جس طرح سے اس کو ہمارے ملک کے تناظر میں بھی رکھ کے ہم کو کمپیئر کرنا ہے کہ یہاں پہ بھی ایک تحریک یہاں پہ شروع ہوئی تھی، ریڈیکل تحریک، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آج ہم جس کو کہتے ہیں رائٹسٹ ونگ جو ہوتا ہے، شدت پسند تحریک۔ میں نام آپ پہنچ گئے ہوں گے، میں جس کا نام لینا چاہ رہا ہوں وہاں تک آپ لوگوں کی رسائی ہو گئی ہوگی۔ 1897 میں ہرزل نے ایک تحریک شروع کی جس کا نام تھا زائنسٹ تحریک۔ اس کا یہودیت سے کوئی تعلق نہیں، یہ صہیونی تحریک ہے، یہ صرف اور صرف قومیت کے نظریے کے تحت آئی ہے۔ جتنے بھی دیکھیں گے کہ حضرت آدم سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی قومیت کی تعلیم نہیں دی، انہوں نے کبھی بھی انسانوں کو قوموں کے اندر نہیں تقسیم کیا، بلکہ اس کو ایک واحد امت کے طور پہ دیکھا اور تمام کے ساتھ انصاف اور عدل کا معاملہ کیا اور ان کو اللہ سے کی طرف راغب کیا، اللہ سے رجوع کیا۔ تو یہاں پہ یہ تحریک کا مقصد یہ تھا کہ جو زائنسٹ ہے، اور یہ زائنسٹ بھی جو ہوتے ہیں روس کا ایک علاقہ، وہاں پہ یہ جو ہوتے لوگ تھے وہ یہودیت کو انہوں نے اپنا لیا تھا، اور ان کا تعلق یہاں کے جو فلسطین اور شام کا جو علاقے وہاں سے کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ دیکھنے کے بعد
یہ جب ظلم و ستم ہوتے رہا اور 636 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ عربوں نے حضرت عمر کی قیادت میں فلسطین کو فتح کر دیا. اور فلسطین کی جو فتح کے وقت دیکھتے ہیں کہ 30-40 دن کا جو محاصرہ تھا وہاں پہ ایک قطرہ خون کا نہیں گرا. اور فلسطین کے اندر جو عیسائی لوگ تھے، محصور تھے، انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم تمہارے حوالے دنیا کر دیں گے اس شہر کے، شرط یہ ہے کہ تمہارا بادشاہ امیر المومنین آئے اور ہمارے ساتھ معاہدہ کرے. تو دنیا دیکھتی ہے کہ حضرت عمر مدینے سے نکل کر 1600 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں اونٹ پر، اور گرد آلود کپڑوں میں جب حالت آتی ہے تو اونٹ پہ ان کا غلام بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اونٹ کی نکیل وہ پکڑ کر چلتے ہوئے آتے ہیں. اور وہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کبھی کسی عیسائی کے اوپر ظلم کیا، نہ یہودیوں کے اوپر ظلم کیا. عیسائیوں نے یہ شرط معاہدے میں رکھی تھی کہ یہودیوں کو یہاں سے نکالا جائے اور ان کو یہاں پہ عبادت کرنے کا موقع نہ دیا جائے، لیکن مسلمانوں نے ان کے ساتھ رعایت کی اور ان کو وہاں سے بے دخل نہیں کیا، ان کی املاک کو پہ قبضہ نہیں کیا. ان کے بیوی جو عورتیں تھیں، بچے تھے، جوان تھے، ان کو نہ قتل کیا نہ ان کو جیلوں میں ڈالا. اس طرح سے وہ دیکھیں گے. اس کے بعد یہ قریب 800,000 سال تک یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا. 100 سال کے لیے عیسائیوں نے صلیبی جنگ کے ذریعے سے فلسطین کو حاصل کر لیا تھا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسے شیر کو پیدا کیا جس کو ہم صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں. اس نے عیسائیوں کو کے دانت کھٹے کیے اور ان کو ہر محاذ پہ شکست دی اور ارض فلسطین کو اس نے بازیاب کیا. یہ ارض فلسطین عثمانیوں کے تصرف میں آتی ہے. عثمانیوں کے تصرف میں آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قریب 19ویں صدی کے اختتام تک یہ حالت ہو جاتی ہے کہ یہ 400-500 سال تک عثمانیوں کے تسلط میں، اوٹومن امپائر کے تسلط میں رہتی ہے. اوٹومن امپائر کے اندر اب یہاں پہ مسلمانوں کے اندر جو برطانیہ بھی ادھر ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا زوال 1857 میں ہم دیکھتے ہیں. بہادر شاہ ظفر جو نام کا بادشاہ تھا اس کی بھی حکومت ختم ہو گئی. اس کے بعد یہاں سے مسلمانوں کا عرصہ حیات تمام عالم میں تنگ کر دیا گیا. اب یہاں پہ زائنسٹ تحریک جبھی جڑ پکڑتی ہے، جڑ پکڑ کے، کیونکہ ان کے پاس دنیا کا تقریباً سرمایہ ان کے پاس تھا اور دنیا کی جو معیشت تھی اس کو کنٹرول کرتے تھے. اور برطانیہ بھی مسلسل جنگوں کی وجہ سے، کالونائزیشن کے ایکسپانشن کی وجہ سے یہ بہت زیر بار ہو چکا تھا، مقروض ہو چکا تھا. ادھر اوٹومن امپائر بھی اپنے دم عاقب تھی، جس کو یورپ کا مرد بیمار کے نام سے اس کو کہا گیا، وہ بھی قرضوں میں مبتلا ہو چکی تھی. آپسی رشاکشی ان میں اتنا ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے آپس میں. یہ آتا ہے عبدالحمید صوبم کے پاس، اپنے وقت کو بھیجتا ہے، کہتا ہے کہ ہم آپ کے پورے قرضے معاف کر دیں گے، آپ پوری جتنی بھی پریشانیاں آپ کو دور کر دیں گے، آپ کو جو ہے نا جتنے بھی قرضے ہیں ختم ہو جائیں گے، آپ کو اتنی دولت آپ کے اوپر دے دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ارض فلسطین ہمارے حوالے کر دی جائے، اس کو بیچ دیا جائے. دیکھیے اگر وہ بادشاہ چاہتا، اور بہت ہی خطرناک حالات تھے، جنگ کے خطرناک حالات تھے، اگر وہ زمین کو وہاں پہ بیچ دیتا تو اس کی اپنی حکمرانی 100-150 سال تک اور باقی رہ جاتی. لیکن اس نے کہا کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کی ملکیت ہے، اور شہیدوں نے اپنا خون بہا کر اس زمین کو فتح کیا ہے، اور یہ مسلمان کے جسم کا ایک حصہ ہے. میں اپنے جسم کے حصے کو کاٹ کے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت امت بیمار ضرور تھی لیکن امت مردہ نہیں ہوئی تھی. ابھی ان کے اندر پیسے کی، دولت کی اور سلطنت کی، سیاست کی ان کے اندر ہوس اور بھوک نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم جو ہے نا اپنے جسم کے حصے کو کاٹ کے حوالے نہیں کرتے. 1917 میں پھر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے پاس لے کے یہ چلے جاتے ہیں. وہ برطانیہ کے پاس لے کے جانے کے بعد ایک اسکائی پیگاٹ نامی ایک معاہدہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے برطانیہ اور جو ساتھ میں اس کے الائڈ فرانس تھی، وہ دونوں مل کے ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ جو بلاد عرب ہے، عرب کے جو حصے ہیں، جو شام کی ہے، حجاز کا علاقہ بھی ہے، مصر کا علاقہ ہے، ان کو بانٹنے کی تقسیم بندر بانٹ کی انہوں کی بات ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو شام کا علاقہ ہوگا اور جو جارڈن وغیرہ کا جو علاقہ ہے، یہ اس علاقوں کو فرانس کے تسلط میں دے دیا جائے گا اور باقی کی جگہوں پہ برطانیہ رہے گا. یہاں پہ ایک نام آتا ہے، ہم جس کو نام کو میں پھر بالفور ڈکلیریشن کی طرف بھی آؤں گا، بہت اہم اسباب کی طرف توجہ دلا کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. پھر فلسطین کے حالات کیا ہیں. یہاں پہ ایک نام آتا ہے لارنس آف اریبیا، ایڈورڈ تھامس لارنس. یہ اتنا شاطر آدمی تھا، اور کبھی بھی ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو جو نقصان ہوا ہے، اغیار سے زیادہ اپنی صفوں میں رہنے والے ملت فروش
ضمیر فروش لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ قوم, ہماری قوم کے خلاف اغیار نے کیا کیا, ہمیں ہمارے اندر سے ذہین ذہنوں کو, وہ عالم ذہنوں کو اٹھا کر ہمارے خلاف کھڑا کر دیا. لارنس آف اریبیا عرب کے اندر رہ کر اور عربیت اور قومیت کا جو بیج تھا وہ بیج اس نے ڈالا. نیشنلزم کی جو تھاٹ تھی, آج ہندوستان کو بھی دیکھتے ہیں جس طرح وہ کتاب کو رکھ کے دیکھیں گے, بنچ آف تھاٹ کو دیکھیں گے, وی اینڈ اور نیشن کو کتاب کو دیکھیں گے, یہ پورے نظریات ایک ساتھ نکل کے آتے ہیں. تو یہاں پہ آنے کے بعد یہ چیزوں کو غور سے دیکھیں گے. اور لارنس آف اریبیا نے مسلمانوں کے, وہ بھیش بھی کیا کرتا, کپڑے بھی عربوں کے پہنتا تھا, توپ پہنتا تھا, بہترین عربی بولتا تھا, قرآن کے اوپر اس کو عبور تھا. اس نے مسلمانوں کے ذہنوں کو مسموم کر دیا اور کہا کہ اسلام کا آغاز تو حجاز سے ہوا تھا, اس میں ترکیوں کی سلطنت کس طرح سے قائم رہ سکتی ہے. تو یہاں پہ خلافت کو تحقیق کرنے والا, ختم کرنے والا سب سے پہلے اعلی کار جو استعمال کیا, جس کو بنایا گیا, اس کو نام ہم بھول جاتے ہیں, لارنس آف اریبیا اس کا نام ہے. تو ایڈورڈ تھامس لارنس, اور ہندوستان میں بھی اس نے تباہی مچائی ہے. تو اس نام کو یاد رکھنا چاہیے. 1917 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کے تحت سے بندرباٹ ہوتی ہے. اس کے بعد ایک بالفور ڈکلیریشن کے تحت, بالفور ڈکلیریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کولونائزیشن کا معاملہ تھا, برٹش جو گریٹ برٹن جس کو کہتے ہیں, وہاں کی پارلیمنٹ میں پاس کرتا ہے, ایک وائٹ پیپر پاس کرتا ہے اور وہ تسلیم کر لیتا ہے کہ ہم یہودیوں کی مملکت کو قائم کریں گے اور اس کے لیے ہم ان کی مدد بھی کریں گے یہودیوں کی. وہاں سے یہ آغاز ہو جاتا ہے. اب یہاں سے جنگ عظیم اول ورلڈ وار 1 شروع ہوتی ہے. اور یہاں پہ اور ایک غدار مسلمانوں کا, جس کو آج اتاترک کہتے ہیں, انٹیلیجنٹ کہتے ہیں, اتاترک کا مطلب ہوتا ہے انٹیلیجنٹ, مصطفیٰ کمال پاشا, جس نے مسلمانوں کے پیٹھ میں خنجر گھوپا اور مسلمانوں کو جو ہے نا مجبور کر دیا. اور یہ اسلام کا دشمن تھا. اس نے عربی زبان کو مٹا دیا اور ترکی کا جو رسم الخط تھا اس کو بھی رومنائزیشن کیا, مسجدوں کے اوپر بین لگا دیا, قرآن کی تلاوت, حفظ قرآن کے اوپر بین کر دیا, اذانوں کی آوازوں کو اس نے بند کر دیا, اسلام کے اوپر مکمل طریقے سے بین اس نے لگا دیا. مصطفیٰ کمال یہ پیدا تو مسلمان ہوا تھا, لیکن یہ جو ہے بالکل کمیونسٹ ٹائپ کا آدمی تھا. یہ کمیونسٹوں کی جو ایک لہر چلی تھی, دیکھتے ہیں پہلی جنگ عظیم میں وہاں پہ اٹلی سے نکالا گیا یہودیوں کو, پولینڈ سے نکالا گیا, سوئٹزرلینڈ سے نکالا گیا, ہر جگہ سے, فرانس سے, ہر جگہ سے مار کے ان کو بھگایا گیا. اور اگر کسی نے ان کو جگہ دی, پناہ دی, تو وہ عرض فلسطین کے عثمانی سلطنت میں تھی کہ یہ مجبور و بے کس لوگ ہیں. جب یہ آتے تھے تو ان کو جگہ دی جاتی تھی. یہاں پہ ان کی سلطنتوں, ان کی زمینوں کو خریدنے کے لیے کیا کیا گیا, جو مسلمان جو فلسطین میں نہیں رہتے تھے ان کی املاک وہاں تھی, اور جو فلسطین کے باہر رہتے تھے اور ان لوگوں کو پکڑ کر ان کے ذہنوں کے ذریعے سے زمینوں کو ہتھیانے کی کوشش کی گئی. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہمارے لیڈر ہمارے اندر فری میسنری ہوتے ہیں, بات تو ہماری کرتے ہیں لیکن جا کر پیچھے سے مسلمانوں کے خلاف یہ کام کرتے ہیں. وقت املاک کی تباہی میں دیکھتے ہیں, آزادی کے بعد سے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان قیادت اس کے اندر راست طور پر ملوث رہی ہے. اوقاف سے مسلمانوں کو, عام مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوا, بڑے بڑے لیڈروں کو فائدہ ہوا ہے. بڑے بڑے جو آج اپنے آپ کو ملت کا, اپنے آپ کو قائد کہتے ہیں, انہوں نے ملت فروشی کی ایسی بدترین مثال قائم کی ہے کہ قیامت تک ان کے اوپر اگر لعنت کی جائے تو کم ہے. تو اسی طرح سے فلسطین میں بھی جو ضمیر فروش مسلمان تھے وہ اعلی کار بن گئے برطانیہ کے, اور برطانیہ کے اعلی کار بن کر یہاں پہ فلسطینیوں کو ایک ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا. 1948 میں برطانیہ ایک اپنے ہاتھ وہاں سے ہٹا لیتا ہے. ہٹانے کے فوری بعد یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا ناجائز وجود یہاں پہ آ جاتا ہے. اسرائیل اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیتا ہے آج ہم یہودیوں کی ایک آزاد مملکت ہے. اس کے بعد جنگ ہوتی ہے, عالم عرب جو ہے شام بھی اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے, مصر بھی حملہ کر دیتا ہے, اردن بھی حملہ, جارڈن بھی حملہ کر دیتا ہے, لیکن ان کو شکست ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی فوج میں بھی وہ استعماری طاقتوں کے اعلی کار موجود تھے, جس کی وجہ سے ان کو. اس کے بعد 1967 میں بھی پھر ایک جنگ ہوتی ہے, وہ جنگ میں بھی ان کی تباہی لکھی گئی تھی. اس کے بعد 1967 کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 1979 میں ایران کے اندر ایک ریولیوشن آتا ہے اسلامی, جس کو آیت اللہ خمینی کے ذریعے سے اٹھایا گیا تھا. اس کے بعد سب سے پہلے 7 اگست 1979 میں یوم القدس کی بنا ڈالی جاتی ہے اور اس اسرائیلی بربریت کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے. پھر 1993 میں بھی ایک آتا ہے اوسلو پیکٹ, جس کو کہتا ہے اوسلو ایگریمنٹ. اوسلو ایگریمنٹ میں یہ کہا گیا کہ یہ غازہ کا جو علاقہ ہے, جو غازہ کی پٹی ہے, غازہ اسٹرپ ہے اور ویسٹ بینک ہے, یہ 2 الگ الگ علاقے رہیں گے. لیکن یہاں پہ یہ تحدیدات کی گئی کہ ایک آزاد ریاست کو تسلیم کیا جا رہا ہے,
لیکن ان کو سفارتی تعلقات آزادانہ طور پر قائم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. ان کو اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار خریدنے، ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ 41 کلومیٹر کا چھوٹا سا ایک علاقہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 20 کلومیٹر چوڑا اور 41 کلومیٹر لمبا ہے. اس میں یہ ایک انسانیت کی یہ کھلی جیل ہے جہاں پہ پورے انسانی حقوق پامال کیے جاتے ہیں. یہاں پہ بچوں کو پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. پریگنینسی میں عورتیں تباہی سے مر جاتی ہیں، دواخانے علاج کے لیے نہیں ہے. ان کو جو رسد پہنچانے والے علاقے چاروں طرف سے ان کو گھیر دیا گیا. کہیں سے ان کو امداد پہنچانے کے لیے پورے راستے ان کو بند کر دیے گئے، محصور کر دیا گیا. کھانے پانی دانے دانے کو ان کو محتاج کر دیا گیا. اور گھٹوازم، نگبہ جس کو کہتے ہیں، وہ گھٹوازم کو یہاں پہ رائج کیا گیا. اور اس کے ذریعے سب سے پہلے یہ انہوں نے کہا کیا، عالمی میڈیا کو اپنے قبضے میں لیا. عالمی میڈیا کے ذریعے سے عام انسانوں کو ذہن یہ بتایا گیا کہ یہودی بڑے ہی مظلوم ہیں، ان کو ان کے ملک سے ملک بدر کیا گیا تھا، ان کی زمینوں میں قبضہ کیا گیا تھا. اور ایک یہ ہولوکاسٹ کا ایک ایشو اٹھایا گیا تھا. ہولوکاسٹ کی بھی تحقیق کرنی ضروری ہے. کے لیے انہوں نے برطانیہ استعمار کو استعمال کرتے ہوئے غلط اطلاعات کو انہوں نے فراہم کیا. آج بھی وہی حالت ہے ہماری، وہی میڈیا ہے اور وہی لوگ ہیں اور اسی طرح کی جھوٹ اور فریب میں مکر و فریب میں. ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو توجہ کرنا ہے. سب سے پہلے دیکھیے، تحریک اسلامی ایک جو ہوتی ہے، تحریک اسلامی سے جو بھی جڑے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، امت مسلمہ کا اپنے آپ کو حصہ سمجھتا ہے، اس کا یہ کام ہے کہ اقامت دین کی جد و جہد کرے. اور جہاں جہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، استبداد ہو رہا ہے، ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ افریقہ کا مسلمان ہو یا ایشیا کا مسلمان. اب دیکھیے، اس کو اسرائیل کو انہوں نے اپنا اعلی کار کیوں بنایا؟ پہلے یہ آغوش برطانیہ میں تھا اسرائیل، اب جو ہے امریکہ کی آغوش میں ہے. اس کو کیوں؟ ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کا جو وجود ہے یہ امت مسلمہ کو دو دھڑوں میں بانٹ دیتا ہے. ایشیا اور افریقہ کے درمیان میں ایک رکاوٹ بن کے کھڑا ہوتا ہے. اور امریکہ کے مفادات اس سے اس بات سے جڑے ہیں کہ اسرائیل کے ذریعے سے وہ اپنی تجارت کو پورے عالم عرب میں پھیلا رہا ہے اور پورے مسلم خطوں میں پھیلا رہا ہے، اور اس کے اپنے مفادات. اور یہ لوگ جو عالم عرب کے لوگ ہیں، وہ قومیت کا جام پی کر، نیشنلزم کا جام پی کر اپنے آپ کو امت مسلمہ نہیں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عرب کہنا پسند فرماتے ہیں اور اپنے آپ کو شامی کہلانا پسند فرماتے ہیں، مصری اپنے آپ کو کہلانا پسند کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ مصر کی سلطنت کو بھی ایک جائز جو سلطنت تھی، جو عوام نے اس کو چن کر لایا تھا، اس کو بھی انہوں نے معزول کیا. اور مصر کے صدر کو، محمد مرسی کو بھی ان کو بھی پھانسی کی سزا دے دی گئی. تو یہ کوشش یہ ہے کہ اسلام کی بقا کے لیے جو بھی آواز اٹھے گی، اسلام کی سربلندی کے لیے جو بھی آواز اٹھے گی، اس آواز کو بند کرنا یہ ایک عالمی ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے. اس وقت ہم کو انسانی حقوق جو پامال کیے جا رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے. اور اس کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم اپنے ہر بچے کو اسلام کی تاریخ سے واقف کروائیں. ہر گھر میں یہ اسلامی تاریخ کے لیکچرز کو منعقد کیا جائے، کالجوں کو جائیں، اسکولوں کو جائیں. اور یہ جو زخم ہمارے سینے پہ لگا ہے اس کو جب تک تازہ رکھیں جب تک کہ ہماری فتح نہیں ہو جاتی اور جو ارض مقدس کو ہم ظالموں کے پنجوں سے نہیں چھڑا لیتے. اس کے بعد تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طبی وفود بھی ہمارے پاس سے نہیں جاتے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہندوستان سے بھی ڈاکٹر وہاں پہ جاتے تھے، لیکن آج ہندوستان کے بھی حالت اس طرح سے ہو گئے، مسلمانوں کے اندر بے غیرتی اتنی آ گئی، ہماری مذہبی بے غیرتی کی انتہا ہو چکی ہے کہ ہمارے لوگ وہاں پہ امداد پہنچانا تو دور کی بات، ان کے حق میں دو بول کہنے کے لیے ہم کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے سچائی کو لایا جائے. ہمارے بچے ریلوں میں مصروف ہیں، واٹس ایپ میں مصروف ہیں، انسٹاگرام میں. ان حقائق کو منظر عام پہ لائیں اور بتائیں کہ کس طرح سے نہتے لوگوں کو، جو 50-60 لاکھ لوگ ہیں، نہتے ہیں، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، پتھروں سے لڑنے والے لوگ ہیں، توپ کا اور میزائل کا جواب پتھروں سے دیتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسی عسکری طاقت نہیں، جو ہے اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فوجی طاقت، عسکری طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. یہ حقائق کو ان کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. رضاکار اداروں کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پیغام کے لیے کیا کرنا ہے، سوسائٹیاں ہم بنائیں. سوسائٹیوں کے ذریعے سے یہ بھی کام کریں کہ جہاں جہاں پہ اسرائیل کے اور اپنے ملک کے جہاں پہ بھی جو ایمبیسیز ہوتے ہیں ان کے سامنے جائیں اور وہاں پہ مظاہرے کریں، احتجاج کریں، پرامن طریقے سے بتائیں کہ دنیا کو کہ کس طرح سے اسرائیل ایک جاریت کرنے والا، ظلم کرنے والا، تباہی مچانے والا ملک ہے. اس کو بتانا پڑے گا. اور مسلمانوں کو سب سے اہم یہ کام کرنا ہے کہ اپنے اندر جو نفاق ہے، جو کمزوری ہے، یہ کمزوری کو دور کرنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم کے کسی بھی عضو کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم میں اس کی تکلیف کو محسوس کیا جاتا ہے۔ آج وہاں پہ دیکھتے ہیں نیند کی حالت میں بچے شہید ہو جا رہے ہیں، نیند کی حالت میں معصوم بچے ہیں۔ عورتیں اپنے بچوں کو اٹھا کر کہتی ہے کہ اللہ تو نے میرے بچوں کو قبول کر لیا عرض مقدس کی حفاظت کے لیے، لیکن آج ہم اپنے افطار میں اتنے مصروف ہیں، آج ہماری عیدوں کی ہم شاپنگ میں خریداری میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کو ہم بھلا چکے ہیں۔ وہ تیسرا اہم مقام، پہلے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی مسجد اس دنیا میں اس عرض پہ قائم کی گئی وہ مسجد حرام ہے، کعبۃ اللہ ہے۔ اس کے بعد کا دوسرا قبلہ جو ہے مسجد اقصیٰ ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو تیسری اہم جو نشانی ہے مسجد اقصیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو مسجد اقصیٰ کے ذریعے سے وہ آسمانوں کے سفر میں نکلے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں ہمارا مقدس مقام ہے وہ اسرائیل کی حالت میں 50 سال کی عمر سے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے، نوجوانوں کو، مڈل ایج لوگوں کو نماز کے لیے بھی وہاں پہ جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ وہ مسجد جو مسلمانوں کی مقدس مسجد ہے وہاں پہ ہم سجدہ تک نہیں کر سکتے، یہ کتنی بے شرمی کی بات ہے ہمارے لیے، لیکن پھر بھی ہم آواز نہیں اٹھاتے۔ آج وہی حالات ہندوستان میں بھی دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی طرح سے قومیت کے ایک عنصر کو بٹھا کے لوگوں کے اندر یہ حقائق کو لوگوں کے سامنے لائیں۔ فلسطین کے ساتھ جو ویٹوازم نکبہ کا جو معاملہ کیا گیا ہے، جس کو اس طرح سے ان کو بغیر جیل کے ان کو جیل میں رکھا گیا ہے، ان کو دانے دانے کا محتاج کر دیا گیا ہے، ان کی تعلیم ان سے چھین لی گئی، ان کے صحت کے جو وسائل تھے ان سے چھین لیے گئے، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ اس کے بعد ہم کو یہ صحیح کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی اعانتوں کے ذریعے سے، اپنے احتجاج کے ذریعے سے، اپنے تعلیمی وسائل کے ذریعے سے، اپنے قلم کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے ان مظلوموں کی آواز بننا ہے۔ یہی یوم القدس کا پیغام ہے، اور یہ زخم جب تک تازہ رہے گا جب تک کہ ارض مقدس کو ہم پنجے یہود سے آزاد نہیں کراتے۔ انشاءاللہ آج حالات الگ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ حالات پہ قادر ہے۔ آج ہم مظلوم ہیں، کل اگر ہمارے پاس آ جائے گا تو اسلام ہم کو یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کام کریں گے انشاءاللہ العزیز بہت جلد، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ پیشن گوئی ہے کہ بیت المقدس ہمارے ہاتھ میں آئے گا۔ بیت المقدس ہمارا ہے، مسلمانوں کا حصہ ہے، مسلمان کبھی بھی اس سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی ایگریمنٹ، کوئی بھی شخصیت اس کے بارے میں بات کرتی ہے، چاہے وہ وقت کا شیطان مکار طاغوت کیوں نہ ہو۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ ہنود بھی اسرائیل سے ہاتھ ملائے ہوئے ہیں، امریکہ سے ہاتھ ملائے ہیں، مسلمانوں کو جہاں جہاں پہ تکلیف دینا ہوتا ہے۔ آج کی ہماری موجودہ حکومت ان ذرائع کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اس حکومت اور طاغوت اور اسرائیل کے خلاف ہم کو برسر پیکار ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس یوم القدس کے وقت ہماری دعا کو قبول فرمائے، فلسطین کو آزاد کرے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہماری جدوجہد، ہماری جستجو کو قبول فرمائے، فلسطین کے شہیدوں کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمائے، ہم کو ایمانی استقامت عطا فرمائے، اور دین کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اور اس امت کو ایک سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق و ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔